اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 30 منٹ کا دورانیہ ہے، آدھا گھنٹہ مختصر سی یہ نصیحت ہے، اور اس کے اندر دو حصوں میں اس کو میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلا حصہ تو آپ یہ سمجھ لیں، جو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو اس میں دقت محسوس ہو، لیکن آسانی بھی اس میں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو کلمہ آپ سنتے رہتے ہیں، بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، بیٹے، اور جو اسرائیل ہے یہ دو الگ الگ کلمات کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اسرا الگ ہے اور ایل الگ ہے، تو اس کو ہم اکٹھا پڑھتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اسرائیل کا معنی بنتا ہے عبداللہ، جیسے ہماری عربی میں آتا ہے عبداللہ، تو اسرائیل جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسماعیل جیسے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی دو حصوں پر مبنی ہے۔ اسما کا معنی ہوتا ہے میری بات کو سنو، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میری بات کو سنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے اس کا نام اسماعیل اس لیے رکھ دیا تھا کہ میری دعا کو اللہ نے سنا اور مجھے بیٹا عطا فرمایا، اس لیے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ جب ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل بنیادی طور پر ایک لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی ہیں حضرت اسماعیل، تو ان کے اوپر والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بعد آپ دو نام لیں، حضرت اسماعیل کا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، تو اسحاق کی اولاد میں سے پھر آتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں 12 بیٹے ہیں، ان کو کہتے ہیں بنو، یعنی اولاد، بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد۔ ان میں ایک بیٹے کا نام ہے یہودا۔ جتنی نسل پھیلی وہ ساری کی ساری، یا زیادہ سے زیادہ جو نسل پھیلی وہ یہودا کی پھیلی، تو اس سے جتنے لوگ آگے نسلیں پھیلی ان سب کو یہودی کہتے ہیں۔ اور یہودیوں کے یہودی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، البتہ اس کی دو وجہ اور بھی ہیں، لیکن وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو اصل بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہیں۔ تو جب تک یہ نظام چلتا رہا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، بالکل آخر میں جا کے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کے اندر اگر دیکھا جائے تو بالکل آخر میں جو نبی آئے وہ عیسیٰ بن مریم ہی تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے تخلیق کیا بغیر والد کے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ دنیا کے اندر صرف دو ایسے موقع آئے ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوا تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا، تکلیف نہیں دے سکا۔ وہ صرف دو لوگ ہی تھے، ایک تھی حضرت مریم، جب وہ پیدا ہوئی تو شیطان ان کو پریشان نہیں کر سکا، اور ایک ہیں عیسیٰ بن مریم، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو بھی شیطان تکلیف نہیں دے سکا۔ باقی جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں شیطان اپنی طرف سے ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں عیسیٰ بن مریم کا جو نام ہے وہ 25 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم کی طرح ہے، اور آدم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ بھی قرآن کریم میں 25 مرتبہ ہی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوم کا لفظ نہیں لگنے دیتے، اور پورے قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کے نام آئے ہیں وہ 25 ہی نام آئے ہیں۔ 25 مرتبہ آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ تمام انبیاء کے نام اگر جمع کریں تو وہ بھی 25 انبیاء کے نام آتے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کا اپنا نام بھی قرآن کریم میں 25 مقامات پر آتا ہے۔ سب سے زیادہ 136 مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ کا نام آتا ہے۔ تو اللہ قوم کا کلمہ نہیں لگنے دیتے، حالانکہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ انا قومی یا قومی یہ لگتا رہتا ہے، کیونکہ قوم اصل میں والد کی طرف سے ہوتی ہے، ماں کی طرف سے قومیت نہیں ہوتی، ہمیشہ قوم والد کی طرف سے ہوتی۔ تو اگر عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ایک مرتبہ بھی قوم کا کلمہ لگ جاتا تو اس سے ثابت ہوتا کہ ان کے والد ہیں۔ والد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کبھی بھی قوم کا کلمہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ ایک بڑی خاص بات ہے جو میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے، اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کو ذرا دیکھیے گا کہ مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی تو وہاں پہ ایک بڑا لمبا مکالمہ ہے، میں اس کو اختصار سے کر رہا ہوں۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، ربی، کہ اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی مجھے کسی کا مس کرنا اور مجھے کسی کا چھونا کسی درجے پر بھی، اور جو بشر ہے نا یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی بشر بھی میرے اتنے قریب نہیں آیا کہ اس نے مجھے کبھی چھوا ہو، یعنی میری زندگی کا تقدس یہاں تک ہے کہ عام آدمی کا قریب آنا دور کی بات، کسی انسان نے مجھے آج تک کسی بھی صورت میں مجھے کوئی چھوا نہیں ہے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کذالکی، مؤنث ہے تو اس لیے کذالکی فرمایا، اسی طرح ہی ہوگا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ اپنے غور کرنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میں قرآن کا دوسرا مقام پڑھنے لگا ہوں، اس پہ بھی غور کیجئے گا، یہ دونوں کو جوڑ کے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو بھی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ موازنہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادھر مریم نے کوئی دعا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، وہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے بیٹا ہوگا کہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اور ادھر ایک اللہ کے نیک بندے اولاد کے طلبگار ہیں اور اولاد مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا بھی عطا فرماتے ہیں، اس کا نام بھی رکھتے ہیں یحییٰ، اور ساری چیزیں کر دیں۔ تو آگے سے زکریہ علیہ السلام جو بات کرتے ہیں آپ اس پہ غور کریں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے اللہ، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ یہی بات مریم نے کی اور یہی بات حضرت زکریہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی وجہ بتائی،
وہ کہتے ہیں کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کوئی بشر نہیں چھوا، میں تو یہ بات اس لیے کر رہی ہوں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وامراتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بالکل بانجھ ہو چکی ہے، تو کیسے ہوگا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ ادھر کہا کذالکی، اسی طرح ہوگا، یہاں پہ کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن آگے جملے پہ غور کیجئے گا، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، اور یہاں پہ کہتے ہیں یفعل ما یشاء، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کریم جو ہے معجزاتی کتاب ہے، اس میں کوئی بھی کلمہ بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتے، اور اگر کوئی کلمہ اللہ نے بیان کر دیا ہے تو اس کے پیچھے تدبر، غور و فکر اور اس کو سوچ بچار میں جانا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر وہ قفل لگ چکے ہیں جو تدبر قرآن کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن اس میں ایک بات آپ سے کر کے میں آگے گزروں گا۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کہتے ہیں نا یخلق، کہ میں تخلیق کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی ظاہراً اسباب نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی ظاہری اسباب نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں ہوا، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، اور خالق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب نہیں چاہیے۔ جہاں بھی کسی چیز کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوتا ہے نا، جس میں اسباب کے بغیر اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں، آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ تخلیق کا کلمہ اللہ تعالیٰ زیادہ استعمال کرے گا۔ تو وہاں چونکہ اسباب نہیں تھے مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کے، تو کہا یہ ہماری طرف سے چونکہ ایک خاص قسم کی تخلیق ہے، لہذا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اگر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو اس میں چونکہ اسباب موجود تھے، میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے، لیکن بڑھاپا ایک وجہ ہے، تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا یخلق، کیونکہ تخلیق تو پہلے سے چیزیں ہو چکی ہیں۔ یفعل، اب یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ میرے حکم کے مطابق ہوں گی، کہ بے شک بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن بظاہر چونکہ اسباب موجود ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے یخلق نہیں کہا بلکہ یفعل کہا۔ یہ دلیل ہے یخلق کہ عیسیٰ بن مریم کے والد نہیں تھے۔ اور اس میں جو امراتن کا کلمہ ہے، امراتن کا کلمہ قرآن کریم میں 24 مرتبہ آتا ہے، رجل کا کلمہ بھی قرآن کریم میں 24 مرتبہ آتا ہے، بالکل برابر۔ اور امراتن قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آتا ہے وہاں پہ 3 وجہ ہو سکتی ہیں کہ امراتن اللہ نے کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ زوجہ کا کلمہ استعمال کرتا ہے، امراتن کا کلمہ استعمال نہیں کرتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ امراتن کہتے ہیں وہاں پہ یہ لازم بات ہے کہ میاں بیوی کا عقیدہ ایک نہیں ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس کی بیوی صاحب اولاد نہیں ہوگی، اور تیسری یہ وجہ ہوگی کہ اس کی بیوی نے اپنی شوہر کی ازدواجی زندگی میں کسی درجے پر خیانت کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے امراتن کا کلمہ استعمال کرے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ امراتن و امرات لوط، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، حالانکہ وہ صاحب اولاد تھے اور ازدواجی زندگی میں کبھی بھی خیانت نہیں کی انہوں نے، لیکن چونکہ وہ اس عقیدے پر نہیں تھی جس عقیدے پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امراتن کا کلمہ استعمال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں خیانت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب وہ دعا کر رہے تھے وہ امراتی آخر، کہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، اللہ نے بعد میں جب جواب دیا، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ہم نے بیٹے سے نوازا اور ہم نے ان کی بیوی کو درست فرما دیا۔ وہاں پہ اللہ نے امراتن نہیں کہا، زوج کا لفظ استعمال کیا، زوجہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر کچھ حکمت کی باتیں ہیں
جو عیسیٰ بن مریم کی جو پیدائش ہے بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، یہ معجزاتی طور پر ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں دوسری اور آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس پہ آپ نے غور کرنی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس سے ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، البتہ ہم نے اس کو کبھی پرنٹ نہیں کروایا، لیکن ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میں نے اس پہ سن 2002 میں ایک پوری کتاب لکھی تھی، الجواب المختصر لمن انکر نزول المسیح والمہدی المنتظر۔ یہ 60 صفحے کی کتاب تھی، ڈاکٹر ہمایوں ظفر کے خلاف لکھی تھی، اور اس وقت اللہ ان کو جنت دے ڈاکٹر اسرار صاحب موجود تھے، اور بڑے ڈھیر سارے علماء تھے جنہوں نے ڈاکٹر ہمایوں ظفر کے خلاف بہت کچھ لکھا، لٹریچر جو میرے پاس موجود ہے۔ تو ان لکھنے والوں میں سے 2002 میں شروع کی تھی، 2003 تک وہ پہنچ گئی تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر قادیانی تھے، اور انہوں نے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول نہیں ہوگا، اور آخر میں لکھا تھا جو مجھے قائل کرے گا اس کو اتنا اتنا انعام بھی دوں گا اور اپنے عقیدے سے رجوع بھی کروں گا۔ وہ اللہ نے انعام بھی مجھے دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے عقیدے سے رجوع بھی کیا۔ بعد میں پوری فیملی اللہ کے فضل و کرم سے وہ قادیانیت سے توبہ کر گئے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، ان کے بچے بھی مسلمان ہوئے، ان کی بیوی اور وہ خود بھی، اور بعد میں ان سے ملاقات کے لیے بھی گیا۔ تو عیسیٰ بن مریم کی جو زندگی ہے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے اہم پہلو تھے، اس میں ایک نزول مسیح کا بھی ہے، لیکن ہم واقعہ بیان کریں گے آپ کے سامنے ایک ایسا کہ جو ہمیں زیادہ آج کے دور میں جس کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے، 13 سالہ زندگی، جب آپ 12 سال ہو گئے تھے نبوت کا اعلان کیے، تو 12ویں سال کے بالکل آخر میں 2 بڑی شاندار صورتیں نازل ہوئیں۔ ان میں ایک صورت تھی صورت کہف، اور ایک تھی صورت مریم۔ یہ دونوں بڑے قریب قریب ٹائم میں ان کا نزول ہوا۔ اب صورت کہف کو آپ پڑھیں تو اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے 6 7 یا 8 لوگ جاتے ہیں اور جا کے ڈٹ کے سچی کھری بات کرتے ہیں۔ اب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت قریب سے ان آیات کو سمجھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں صورت کہف کو جمعے میں پڑھنے کا حکم بھی دیا، جو کہ آج تک مسلمان اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اس صورت کے متصل بعد آتا ہے صورت مریم کا تذکرہ، اور نمبر بھی ایسا ہی ہے۔ اب صورت مریم کا نزول بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے اعلان کرنے کے تقریباً 12ویں یا 13ویں سال کے بالکل شروع کے اندر ہے، اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو تکلیفوں کا ایک سمندر ہے وہ اتنا ٹوٹ پڑا تھا کہ خباب بن ارت، جو کہ بہت ساری کتب حدیث میں ان کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں چونکہ لوہے کا کام کرتا تھا، چیزیں بناتا تھا، تو مکے میں مجھے بہت آرڈر آتے کہ یہ چیز بنا دو، وہ چیز بنا دو، تو میں بنا کے دیتا رہتا۔ لیکن اسی دوران ہی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے میں کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے جو ہی کلمہ پڑھا تو جتنے میرے گاہک تھے ان میں جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے مجھ سے ڈھیر سارا سامان بنوایا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے جب تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کرتا، ہم نے جو تجھ سے خریدا ہے اس کے پیسے تجھے ادا نہیں کریں گے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ خباب بن ارت کہتے ہیں نہیں، میرا سارا سرمایہ بھی اگر چلا جائے نا تو مجھے گوارا ہے، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب انکار نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں نے خباب بن ارت کو اپنے گھر میں بلا کر بند کمروں میں سزائیں دینا شروع کر دیں۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی روایت ہے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو خباب بن ارت کو بلا کے انہوں نے پوچھا کہ وہ جو مکے کی تکلیفیں دی جاتی تھی آپ کو، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بتانا میں نے کیا ہے۔ اپنا قمیض انہوں نے کھولا اور کمر سے کپڑا ہٹا کے کمر گھما کے عمر بن خطاب کے سامنے کر دی۔ عمر بن خطاب یہ بیان فرماتے ہیں کہ خباب کی کمر پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ لوہا گرم کر کے اس کو داغا نہ گیا ہو۔ اور خباب بن ارت کی ایک اور بھی روایت ہے، جو مدینے میں آئے تو انہیں شدید بخار ہو گیا،
تو ایک عیادت کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ حضرت بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، بہت بخار ہے آپ کو شدید۔ تو خباب بن ارت مسکرا پڑے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے تجھ سے بخار کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ مسکرا پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے بخار زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ میرے جسم میں تپش پیدا کرے گا، اور یہ تپش تو ان لوہے کے کھنجروں سے زیادہ نہیں ہے جو مجھے مکے میں اذیت دی جاتی تھی۔ یعنی یہ دور یہ تھا کہ جب صحابہ کرام کو خاندان کے خاندان ان کو رسوا کرنے کے لیے ہر معاملہ، ہر حربہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ خود اسی دورانیے میں بلال حبشی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اسی دورانیے میں ان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، ان کے چہرے پر تماچے اور تھوکا گیا، اور انہیں دھوپ میں بڑی بڑی دیر تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور کوڑے ان کی کمر پہ برساتے رہے، سینے میں بھاری پتھر رکھتے تھے۔ یہ اس دور میں اتنا ظلم ہونا شروع ہو گیا تھا صحابہ کرام پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خباب بن ارت خود چلے گئے، اور آپ بیت اللہ کے سائے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جا کے عرض کرنے لگے کہ حضور اتنی تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، اب برداشت سے بھی بیر ہوتی جا رہی ہیں، کیا اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خباب اتنے میں ہی آپ لوگ گھبرا گئے ہیں، ابھی تو 12-13 سال ہوئے، تم ان لوگوں کی تکلیفوں کو ذہن میں رکھو جو زندہ تھے اور ان کے جسم سے کھال اتار لی گئی، اور وہ زندہ تھے اور آرے میں رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو آپ ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں۔ خود یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے میں رکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جبکہ وہ زندہ تھے۔ یہ ساری صورتحال جب مکے میں بنتی کہ حضور نے کہا آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جائیں۔ اب 2 دستے، ایک میں 11 لوگ گئے تھے، اور بعد میں جو لوگ گئے ٹوٹل ملا کے 70 سے لے کے 80 لوگ ہیں جو سارے کے سارے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ میں جو بادشاہ تھا، اب وہ آپ لنک کریں گے نا سورۃ کاف کے ساتھ تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اب وہ جو سورۃ کاف صحابہ کرام نے پڑھ لی تھی کہ اس میں بادشاہ کا واقعہ ہے، اب یہ سارے کے سارے ٹریول کر کے گئے حبشہ میں۔ وہاں پہ جو نجاشی جس کا اصل نام تھا اسمہا نجاشی، اسمہا جب میں کہہ رہا ہوں حمزہ سواد میم ہا اور گول ہا ہے اسمہا، یہ اس کا اصل نام تھا۔ نجاشی اس کا وہ نام تھا جیسے آپ کے صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، جیسے ہرقل ایک لقب ہوتا تھا، تو یہ ان کا لقب تھا نجاشی، اصل نام اس کا اسمہا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام کی تقریباً 70 سے 80 کی تعداد میں اس کے ملک میں جا کے داخل ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو مکے میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، 70-80 لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ اور عمر بن خطاب اپنی خالہ کے گھر میں گئے، جو کہ صحیح روایت میں ہے۔ خالہ سے جب ملاقات کرنے لگے تو وہ بستر باندھ رہی تھیں، تو بڑے ایسے جیسے دکھی سا انسان ہوتا ہے نا، تو پوچھنے لگے کہ خالہ مطلب آپ بھی جا رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، تو کہا خالہ آپ بھی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب سے آپ لوگوں نے اتنا ظلم ہم پہ ڈھایا ہے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے ابھی، اتنا ظلم ڈھایا ہے، اب ہم اپنا گھر چھوڑ کر وہاں جائیں گے جہاں اللہ ہماری خصوصی مدد کرے گا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا ٹائم تھا جب عمر بن خطاب کے چہرے پر میں نے نرمی کے آثار دیکھے، اور محدثین نے لکھا ہے یہ پہلی ایک وجہ تھی عمر بن خطاب کو اسلام کی طرف لانے میں۔ اور ان جو جملہ وہاں پہ کہا تھا روایت میں ہے، انہوں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میری دعا ہے کہ رب آپ کی مدد کرے، اور یہ کہہ کے گھر سے نکل آئے۔ وہ پہلا ٹائم تھا جب ان کے دل میں کچھ مسلمانوں کے بارے میں نرمی آئی، اور نرمی اس لیے آئی کہ کیا یہ دین اتنا کھرا سچا ہے کہ اس کے لیے دنیا کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے کیا؟ عربوں میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ دین کے لیے گھر چھوڑ دے گا، کوئی بندہ دین کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دے گا، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، کوئی اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا، یہ تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ سو جب 70-80 لوگ وہاں سے چلے گئے تو مکے کے لوگوں نے ایک قافلہ تیار کیا اور یہ وہاں پر چلے گئے حبشہ میں، اور حبشہ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی نجاشی سے اور کہا کہ ہمارے کچھ باغی ہیں جو آپ کی طرف آ گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ تو نجاشی کے پرانے تعلقات تھے مکے والوں کے ساتھ،
تجارتی تعلقات. تو اس نے کہا بالکل جو آپ کے باغی ہیں وہ بالکل آپ کو ہم واپس کریں گے. یہاں سے بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے. یہ ایک میسج آپ سمجھ لیں آج کے دور کا, لیکن سمجھنا ضروری ہے. اب حالات پیچھے بھی مسلمانوں کے ٹھیک نہیں ہیں اور سفارتی تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں وہاں پر. اب جا کے کسی نے خبر دی ان مسلمانوں کو جو وہاں ہجرت کر کے گئے کہ بادشاہ کے پاس مکے سے سفیر آئے, ایک نہیں آیا 2 آئے, اور دونوں آپ کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے میٹنگ کی جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی سارے اکٹھے ہو جاؤ, ہم پلان کر لیں کہ اب بادشاہ واپس بھیجتا ہے جو کرتا, ہم نے کیا کرنا ہے. آج مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں مداحنت پرست. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے مصلحت پسند, اور مصلحت پسند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اب دنیا کا ڈر زیادہ ہو گیا ہے, اللہ کا ڈر کم ہو گیا ہے. جس کے دل میں ریاست کا ڈر زیادہ ہے اور رب کا ڈر کم ہے. جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے اور دنیا کی محبت زیادہ ہے. یہ جب تک مسلمانوں میں ایسے ہی صورتحال چلے گی نا, آپ جو مردی کوشش کر لیں, یقین مانیں کہ ہم وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے چند لمحوں میں کی. جو واقعے کو اینڈ کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی, چاہے ہمیں کوئی واپس لے جائے, چاہے ہمیں بادشاہ قتل کروا دے, چاہے ہمیں قید و بند کی صحبتوں میں جانا پڑے, لیکن ہم وقت حاکم کے سامنے چاہے مجبور صحیح, لیکن ہم کلمہ حق کی کہیں گے. اس میں کوئی کسی قسم کی مداحنت کا, مصلحت کا اور کسی موت کے ڈر کا ہم کبھی شکار نہیں ہوں گے. یہ سب 80 لوگوں نے طے کر لیا کہ گل سچی کرنی ہے. حالانکہ وہ سفیر بھی دشمن ہے اور کچھ ٹائم پہلے وہ نجاشی بھی, وہ بھی مشرک ہی تھا, وہ بھی مشرک تھا اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا, اور وہ عالم بھی تھا اور ان کے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا. نجاشی کا پڑھا لکھا بادشاہ تھا. وہ کہتا تھا عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کی بیوی ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا ہے. تو جب مسلمان سامنے سے اندر آنے لگے نا, میں بیچ میں سے مختصر کر رہا ہوں, تو دروازے پر جو کلمات جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے دروازے سے سامنے کہا, ادھر وہ سفیر بیٹھے ہوئے تھے, سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, ادھر ادھر اس کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور راہب اور سارے ان کے عالم بیٹھے ہوئے تھے, یہاں اس کی فورس آرمی بیٹھی ہوئی تھی. سامنے دروازے سے مسلمان سفید کپڑوں میں جبے پہنے ہوئے. تو جعفر تیار کہتے ہیں ایازن حزب اللہ, کہ کیا اللہ کی جماعت کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر ہی آج تم نے فرقے بنا لیے ہیں, تم لوگوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے دائرے بنا لیے ہیں, اور اسی لیے تم کمزور ہو. اور تم طاقت میں تبھی جا سکتے ہو کہ وہ کمزور ترین لوگ تھے, مہاجر بھی تھے اور وطن سے بے وطن بھی تھے, اور ان کو پتا تھا ہمارے حالات کیا ہیں, لیکن وہ سورت کاف پڑھ کے آئے تھے. تم ہر جمعے سورت کاف کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہو. وہ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہم کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم کوئی جماعت نہیں ہے, ایازن حزب اللہ, اللہ کی جماعت کو اندر آنے کی اجازت ہے. نجاشی نے کہا اس نوجوان کو کہو کہ یہ دوبارہ یہ جملہ بولے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کو پسند آیا, اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا اتنی جرت والا جملہ آج تک میرے دربار میں کسی نے نہیں بولا. جب وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے نا, تو یہ جو سفیر تھے یہ قریب آ کے کہتے ہیں, بادشاہ سے کہتے ہیں اے دیکھ رہے تھے گستاخ, یہ آپ کو جھکتے بھی نہیں ہیں, یہ آپ کو جھکتے بھی نہیں ہیں, ان کو دربار میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو نجاشی نے فوری طور پہ جعفر سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ لوگ جھکتے نہیں ہیں, اور کیا کمال کا جواب دیا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں. کہنے لگے یا مالکو, یعنی اے وقت حاکم, ان قوما جاہلیتن, او ہم تو بڑے جاہل تھے, تم کہتے ہو ہمیں جھکنا نہیں آتا, ہم تو سورج کو جھکتے تھے, ہم تو چاند کو جھکتے تھے, ستاروں سیاروں کو جھکتے تھے, اپنے ہاتھ سے بت بنا کے ان کو جھکتے تھے, ہم تو درختوں کو جھک جاتے تھے, ہم سے زیادہ جھکنا کسی کو بھی نہیں آتا, سب سے زیادہ جھکنا ہمیں آتا ہے. لیکن ہمارے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے, تو اب ہم نہیں جھکتے. انہیں پتا تھا دشمن کے سامنے بات کر رہے ہیں.
اور جب سے وہ کلام آیا ہے نا اس کو ہم نے پڑھا ہے، اب ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو نجاشی کہتا ہے اس کلام کا کوئی حصہ تلاوت کریں گے آپ؟ تو میں یہاں کہتا ہوں علماء سے بھی، طلباء سے بھی اور اپنے آپ سے بھی وقت اور حالات کا جائزہ لے کے رکھا کریں، اپ ڈیٹ بھی رہا کریں کہ کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن اور بھی آتا تھا، لیکن انہوں نے سورۃ مریم پڑھی، اور مریم میں تقاضا یہ رکھا جہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا وہاں تک آگے رک گئے۔ جب رکے نا تو یہ نجاشی کہتا ہے یہ کلام اور جو عیسیٰ ابن مریم پہ کلام نازل ہوا تھا وہ بالکل ایک ہی چشمے کا لگتا ہے، یعنی اس میں بھی تاثیر تھی، اس میں بھی تاثیر ہے۔ اتنے میں یہ سمجھ گئے سفیر جو کافر مشرک آئے ہوئے تھے نا کہ یار تھوڑا سا قرآن اس نے اور پڑھ دیا نا تو معاملہ ہمارا تو گیا ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ان سے پوچھے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کا قرآن عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب ایک بندہ جس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اب اس کے سامنے ایک کمزور ترین مسلمان تھے اپنی ریاست سے نکلے ہوئے، تو انہوں نے قرآن کو وہاں سے پڑھا جہاں سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ابھی آپ کے یو کے میں ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، وہ پروفیسر بھی تھا، تو اس سے کسی نے آگے سوال کیا ہے کہ تم مسلمان اچانک ہی ہو گئے، تم تو مسلمانوں کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے۔ اس نے کہا یار میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا، میں حضور کی سیرت کو میں نے پڑھا، پھر میں قرآن کو پڑھنے لگا، پہلے میں نے صحابہ قرآن کو پڑھا۔ ہمارا پرابلم بھی ہے ہم اتنا حضور کے بارے میں نہیں پڑھتے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پہلے حضور کے بارے میں پڑھیں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے ہم کتنا پڑھتے ہیں، پھر آپ قرآن پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی۔ اس نے کہا میں نے حضور کو پڑھا پھر میں نے قرآن پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ مریم کے نام سے تو سورت ہے اس میں، آمینہ کے نام سے کوئی نہیں۔ اگر قرآن اللہ کے نبی خود بناتے تو مریم کے نام پہ سورت نہ آتی، آمینہ کے نام پہ سورت آتی۔ میں سمجھ گیا یہ بار حق دین ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو سورت مریم سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو نجاشی تو پوری توجہ کر رہا تھا، یار یہ مریم کا اتنا تذکرہ خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں قرآن سے۔ اور آگے جا کہا نا کہ جب وہ بیٹے کو لے کے آئیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا عیسیٰ بن مریم کی طرف، تو قوم نے کہا یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہو، پہلے تو تم نے ویسے ہی بڑا عجیب کام کر لیا ہے اور اب کہتی ہو یہ بات کرے گا۔ کہتی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اور یہاں سے پھر سارا قرآن آگے پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، نماز کا زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ میں نے اس نے سلوک کرنا ہے، اور میں کوئی بدبخت انسان نہیں ہوں، جس دن پیدا ہوا ہوں سلامتی ہے، اور جس دن دنیا سے جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہوگی، اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تب بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی۔ یہ سارا جب قرآن پڑھ دیا نا تو نجاشی نے، خدا را یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، اس نے ان سفیروں سے کہا اے تواڈے کول سونے دا پہاڑ ہے، میں ذرا پنجابی میں کہنا تواڈے کول سونے دا پہاڑ ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سونے کے پہاڑ، تو ہمارے پاس تو سونے کے پہاڑ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا اگر تمہارے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے، یہ سن لیں، اگر آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے اور تم مجھے کہتے یہ سونے کا پہاڑ لے لو، ان لوگوں میں سے ایک بندہ ہمارے حوالے کر دو، میں سونے کا پہاڑ رد کر دیتا، اتنے قیمتی لوگ آپ کو کبھی نہ دیتا۔ اور پھر فوری طور پہ کہا یہ ملک میرا نہیں ہے، یہ تمہارا بھی ملک ہے۔ اسے کہتے تھے، اب حضور کا جملہ سنیے گا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم صحیح دل سے لا الہ کہہ لو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم نہ صرف عربوں میں حکومت کرو گے، اجمیوں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ زندہ مثال تھی کہ سامنے کھڑے ہیں اور پوری سچی کھری بات کی ہے۔ کہتا ہے یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، میرے ملک میں جہاں تمہارا جی چاہتا ہے نا تم وہاں رہو۔ جس دن نجاشی دنیا سے گیا، حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، آج تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جب تک مصلحت پسندی میں رہو گے اور دین حق کو اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے، تم مالی اعتبار سے امیر ترین ہو جاؤ، تم اپنی معیشت کو بے شک بہتر سے بہتر کر لو، اپنی فوج کو دگنا کر لو، ایٹمی پاور میں اضافہ کر لو، اپنی سیکورٹی میں بہتری لے کے آ جاؤ،
جو خزانے بہتر کرنے ہیں کر لو، جب تک تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہے، جب تک تمہارے عقیدے میں کمزوری ہے، جب تک تم کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام ہے اس سورت مریم کا اور جعفر بن ابی طالب کا، ان تمام مسلمانوں کا، ان مہاجرین کا، جو میں اس واقعے کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے سورت کاف پڑھی ہے۔ آج وہ ایک بادشاہ کے دربار میں کتنی کھلی بات کر رہے ہیں، تم ہر جمعے سورت کاف پڑھتے ہو لیکن کلمہ حق اپنی برادری میں بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جو وقت میں نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے رحمان، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رحمان، جو احباب میرے یہاں پہ تشریف فرما ہے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام و انصرام کیا ہے، یا اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما۔ جو ہمارے احباب بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ جس کے پاس اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک کر، اس کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ نیک اولاد کا طلبگار ہے، اس کو نیک اولاد عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔